نہ وہ مرد ہیں نہ وہ عورت ہیں. اللہ رب العزت نے انہیں جتنے کام سپرد کر دیے ہیں شب و روز وہ اسی کام میں لگے رہتے ہیں اور ان سے گناہ کا شائبہ بھی نہیں ہو سکتا. جس طرح انسان نیکی بھی کرتا ہے لیکن کبھی گناہوں کی طرف بھی بڑھتا ہے, گناہ بھی کرتا ہے لیکن نیکیوں کی طرف بھی آ جاتا ہے. انسان کو جو کام دیا جائے ہو سکتا ہے وہ اپنے کام سے روگردانی کر جائے, لیکن فرشتوں کا معاملہ ایسا نہیں ہے. جس فرشتے کو اللہ رب العزت نے جس کام کے لیے مقرر کر دیا قیامت تک اس کام کو وہ انجام دیتا رہے گا, قیامت تک. فرشتوں کا حال ایسا. اب تعداد کو لے کر اس کی صحیح تعداد جس نے پیدا کیا وہی جانتا ہے. فرشتوں کی تعداد جس نے پیدا کیا وہی جانتا ہے, یعنی ہمارے رب کو ہی پتہ ہے کہ فرشتوں کی تعداد ہے کتنی. ایک حدیث بتانا چاہوں گا, اس سے آپ بھی اندازہ کر لیں گے کہ فرشتوں کو گننا شمار کرنا ہمارے ضبط سے باہر ہے. فرمایا گیا جب بارش ہوتی ہے تو بارش کے ایک ایک قطرے فرشتے لا کر زمین پر رکھ کے آتے ہیں. ایک ایک قطرے فرشتے زمین پر لا کر چھوڑ کر جاتے ہیں. اب آپ مجھے بتائیں کیا ان بارش کے قطرات کو ہم گن سکتے ہیں؟ کیا وہ شمار میں آ سکتا ہے ہمارے؟ نہیں آ سکتا. تو اس سے ہی اندازہ ہو جاتا ہے کہ لا تعداد ہیں وہ فرشتے. عزیزان ملت اسلامیہ, اب فرشتوں سے لے کر ان کے متعلق جو ہمارے درمیان کچھ جملے ہمارے منہ سے نکل جاتے ہیں اس پر میں گفتگو کرتا ہوں. بہت سارے لوگ بات ہی بات میں کچھ لوگوں کو تشبیہ دے دیتے ہیں کہ فلاں شخص تو فرشتے جیسا ہے, فلاں شخص فرشتے جیسا ہے, اس نے کیسے ایسے گناہ کر دیا. تو اب یہاں دو معنی نکلتے ہیں. پہلی بات تو عاقل بالغ اور جس کے اوپر شریعت مطہرہ عائد ہو جاتی ان کے لیے یہ جملہ بول دینا یہ سراسر غلط ہے. لیکن بچوں کے لیے اگر جیسے بہت سارے لوگ بول دیتے ہیں کہ یہ تو معصوم سا بچہ ہے. معصوم کسے کہا جاتا ہے؟ جس سے گناہ نہیں ہو سکتا, جس سے گناہ نہیں ہو سکتا. بچہ بھی جب تک بالغ نہیں ہوتا وہ بھی مکلف شرع نہیں ہوتا, لہذا اس سے بھی گناہ نہیں ہو سکتا. اب اگر کوئی بئی معنی کہے کہ فرشتے جیسا یہ بھی معصوم ہے تو معاملہ غلط ہوگا. لیکن اس طرح بولنا کہ مکلف شرع نہیں ہے اور ایک عرفاً بولنے کے لحاظ سے بول دیا گیا تو کافی حد تک شریعت میں چھوٹ دی جاتی ہے. جیسے مثال کے طور پر کسی انسان کے بارے میں اس کی شجاعت اور طاقت کو دیکھتے ہوئے کسی نے یہ کہہ دیا کہ فلاں شخص تو شیر کے جیسا ہے, فلاں شخص شیر کی جیسی طاقت رکھتا ہے. تو اب وہ شیر جیسے بولنے سے مراد یہ نہیں کہ وہ شخص شیر بن گیا, بلکہ ایک تشبیہ اور تمثیل دی جا رہی ہے. ہاں باضابطہ اس کو شیر کہنے لگیں گے تو وہ انسانیت سے نکل کر اگرچہ طاقتور ہے جانوروں کی فہرست میں آ جائے گا. تو عزیزان ملت اسلامیہ یہ بچوں کے متعلق. اب جوانوں کے متعلق ہم زبان دراز نہیں کر سکتے. جیسے بہت سارے لوگ کسی شخص کے بارے میں جس سے کڑ رکھتے ہوں, چڑ رکھتے ہوں یا جو بھی ہے, اب اگر وہ سامنے آ کر کھڑا ہو گیا جانے کے بعد زبان سے فوراً دوستوں کے درمیان گفتگو چلنے لگتی ہے, کیا ملک الموت کی طرح آ کر کھڑے ہو گئے اور چالو پڑ گئے. یہ جملہ ہوتا ہے نا بہت سارے لوگوں کا. کیا حکم لگتا ہے وہ بتاتا ہوں میں آپ کو. صاحب بہار شریعت مسئلہ لکھتے ہیں کہ قریب سے قریب تر یہ کفر تک پہنچ جاتا ہے. کفر کے قریب یہ جملہ لے کر چلا جاتا ہے. کسی کو اس طرح کہہ دینا کہ کیا ملک الموت کی طرح میرے سر پہ آ کے کھڑے ہو. یا بہت سارے لوگ یوں بھی ہوتے ہیں اپنی زبان کو دراز کرتے ہیں, کیا منکر نکیر کی طرح سوال پہ سوال کیے جا رہے ہو. یہ بہت حلوہ لفظ لگتا ہے تم کو, منکر نکیر کے سوالات ایسے ہی ہوں گے, یوں آپ آرام سے بیٹھ کے جواب دے لے لو گے. عزیزان ملت اسلامیہ زبان کو سنبھالو. میں نے بارہا کہا ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اسی زبان کو پکڑ پکڑ کر زمین پر گھس دیا کرتے تھے اور یہی کہتے تھے اے زبان تو خاک آلود ہو جا, تیری وجہ سے نہ جانے کتنے لوگ جہنم میں جائیں گے, تیری وجہ سے نہ جانے کتنے لوگ جہنم کے مستحق ہو جائیں گے. تو یہ زبان کو یوں ہی دراز نہیں کر دینا چاہیے. بالخصوص
शरीयत मुतहरा को लेकर। तो फरिश्तों के हवाले से जो बात मैंने आपके सामने अर्ज़ करनी थी वो यही। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनमें जो काम बांट कर रखा है उन काम पर वो मुकर्रर हैं और उस पर करते ही रहेंगे। 4 फरिश्तों को ज़्यादा मशहूर रखा गया, हर कोई जानता है, हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम, इसराफील अलैहिस्सलाम, इज़राइल अलैहिस्सलाम और हज़रत मीकाईल अलैहिस्सलाम। ये चारों फरिश्ते हैं जिनकी अपनी अलग अलग ड्यूटियां हैं और इस पर ये मुकर्रर हैं, उसको अंजाम देते रहेंगे। और ये चारों फरिश्ते तमाम मलाइका में सबसे अफजलियत भी रखते हैं, सबसे ज़्यादा अफजल हैं। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, फरिश्तों की बात आई है तो कुछ अक़ीदे की तरफ भी बढ़ चलते हैं। जैसे कुछ लोगों का एतराज़ होता है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हम बंदे हैं, अल्लाह को हम पुकारते हैं, अल्लाह ज़िंदा है, हई है, क़य्यूम है, वही मौजूद है, वही सुनने वाला है सब जगह से। तुम नबी को खड़े होकर क्यों पुकारते हो? तुम नबी पर सलाम क्यों भेजते हो? और नबी पर जो दुरूद भेजते हो फजीलत में ये बयान करते हो कि जो नबी पर तुम दुरूद पढ़ते हो फरिश्ते ले जाकर उनकी बारगाह में पेश करते हैं, ये आप बताते हो। दूसरी तरफ ये कहते हो आपके नबी सुन भी रहे हैं, देख भी रहे हैं। तो जब नबी सुनते भी हैं, देखते भी हैं, तो फरिश्ता क्यों लगा हुआ है दुरूद ले जाने के लिए? क्यों आपके रोज़े पर दुरूद पहुंचाता है? ये सवाल करते हैं ना बहुत सारे लोग। तो मियाँ ये सवाल सिर्फ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक ही महदूद नहीं रह जाएगा, ये सवाल तो रब ताला की ज़ात पर भी हो जाएगा। रब ताला क्या इस बात का यकीन नहीं हमें अल्लाह ताला हर जगह से हमें देख रहा है? हम जहाँ पर भी मौजूद हैं वहाँ अल्लाह हमें देख रहा है। हमारे दिल के अंदर उठने वाले खदशात को भी अल्लाह मुलाहिज़ा फरमा रहा है। सारी चीज़ों पर यकीन है कि नहीं? लेकिन बावजूद इसके आप मुझे सीधी सीधी बात बताएं, क्या महशर में क़यामत बर्पा होने के बाद जब हिसाब व किताब लिया जाएगा, क्या अल्लाह को पता नहीं था कौन नेक है कौन बद है? सारी चीज़ें पता है, लेकिन बावजूद इसके हिसाब लेना शुरू होगा। और ये 2 फरिश्ते जो किरामन कातिबीन बैठाए गए हैं, इनका क्या मामला है? अल्लाह तो हमारे हर ऐब पर भी मुत्तला है, क्यों बिठा दिया गया इनको? तो ये एतराज़ तो यहाँ पर भी हो जाएगा मियाँ। तो इसका जवाब यही देना है कि ये अल्लाह के बंदे हैं, अल्लाह ने इनको जिन काम पर मुकर्रर कर दिया है उस पर ये क़यामत तक लगे रहेंगे। और यहाँ पर शान दिखाई जाती है, ये शान है हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। जिस तरह एक मुलाजिम किसी बड़े की यहाँ मुलाजिमत कर रहा होता है तो उससे उसकी शान उठकर दिखती है, ये भी हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान है कि उनकी खिदमत में फ़रिश्तों को लगाया गया है, उनकी बारगाह में फ़रिश्तों का आना जाना होता है। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, तो ये फ़रिश्तों के हवाले से मुख्तसर सी गुफ्तगू मैंने आपके सामने छेड़ी। अब इस पर यकीन रख लेना हमेशा कि फ़रिश्ते अल्लाह ताला की नूरी मखलूक है। बाज़ मकतब फ़िक्र और मज़ाहिब के लोगों का ख़याल ये भी है कि वो लोग ऐसा कहते हैं कि फ़रिश्ता वगैरह कोई चीज़ नहीं होती, अगर हम नेकी कर रहे होते हैं तो हम फ़रिश्ते हैं नेक, और अगर हम बुराई कर रहे हैं तो हम शैतान बन गए। मिसाल में जिस तरह मैंने आपको फ़रिश्ते का लफ्ज़ बताया, बहुत सारे लोग शैतान भी तो बोलते हैं ना लोगों को, कि अरे वो तो बहुत बड़ा मरदूद है, शैतान है, उसकी हरकतें ऐसी हैं। क्यों कहा जाता है किसी को ऐसा? उसकी वजह यही होती कि उसकी हरकत, उसके आदात, उसके आमाल उसको इस जानिब ले जाते हैं और ये हुक्म उस पर आयद हो जाता है। तो बहुत सारे लोग जिस तरह ऐसे अल्फाज बोल जाते हैं, बहुत सारे लोग ऐसे यकीन भी रख लेते हैं कि फ़रिश्ता वगैरह कोई चीज़ होती नहीं, कोई ऐसी चीज़ नहीं है। हमने नेकी की, हम अच्छे बनकर रह रहे हैं ज़माने में, हम इज़्ज़त वाले हैं, वक़ार वाले हैं, तो गोया हम फ़रिश्ता हैं, हम फ़रिश्ता सिफत इंसान हैं। और अगर कोई बुराई करता है, कोई बुराइयों में मुब्तला है, दरिंदगी उसकी सिफत में है, तो गोया वो शैतान है। तो फरिश्ते नेकी की क़ुव्वत कह देते हैं और बदी को शैतान बताया जाता है। तो ये भी ख़याल अपने जहन से निकाल देना, और ये सारी चीज़ें महज ख़याली तौर पे मत रखें, इन पर यकीन होना चाहिए। मैंने कहा ना, आमनतु बिल्लाही, जिस हद तक हमने रब के बारे में यकीन रखा कि अल्लाह ही हमारा रब है, वही रहमान है, सारी चीज़ें, वैसे ही यकीन हमने फ़रिश्तों के बारे में भी रखना है। इनमें कोई डाउट, कोई शक नहीं आना चाहिए।
تب آپ مومن ہو پائیں گے. ایمان والوں کی بات چل رہی ہے نا. پھر آگے آ جائیں, آمنتو باللہ و ملائکتہ و کتبہ, اور اس کی کتابوں پر بھی یقین رکھنا. محض کتاب آپ کے سامنے اگر آج پوچھا جائے کتابیں کتنی ہیں تو آپ یہی کہیں گے آسمانی کتابیں 4 ہیں, بچپن میں پڑھی تھیں. لیکن صرف 4 نہیں, بہت ساری کتابیں نازل ہوئی تھیں. چھوٹی بڑی کتابیں بہت ساری تھیں. چھوٹی کتاب کو صحیفہ, بڑی کتاب کو کتاب کہا جاتا تھا. لیکن ہاں یہ الگ بات ہے کہ 4 کتابیں زیادہ مشہور ہوئیں, قرآن مجید, توریت, زبور, انجیل. ان 4 کتابوں کو بہت زیادہ مشہور رکھا گیا. لیکن 3 کتابیں جو اور تھی مشہور ہوئیں, ان میں رد و بدل لایا گیا, تبدیلی ہوئی. اس وجہ سے آج یہ اتھینٹک نہیں ہمارے درمیان. ان میں بہت ساری بات لوگوں نے اپنے من سے گڑھ لی ہے. لیکن قرآن مجید کا وقار جس طرح وہ نازل ہوا تھا 1400 سال گزرنے کے بعد بھی آج اسی حالت پر موجود ہے, اسی حالت پر موجود ہے. اور یہ دعویٰ کرنا, یہ ساری چیزیں کرنا ہم ایسے ہی نہیں کرتے, کیونکہ قرآن خود چیلنج کرتا ہے کہ اگر ہے کوئی تم میں سے ایسا تو لاؤ, ایک آیت بنا سکتے ہو تو لے کر آؤ اس جیسی ایک آیت. آج تک چیلنج موجود ہے, کوئی ہے تو لا کر دکھائے. عرب والوں نے تو بڑی کوششیں کی تھیں, بڑے بڑے عربی داں کو بلایا تھا جن کو عربی پر بڑی مہارت تھی. وہ آئے, پیسہ دے دے کر ان کو رکھا گیا. پہلا تو سال یوں ہی گزر گیا تو وہ کوئی آیت نہیں بنا پائے تھے. پھر انہوں نے کہا کہ ہم کوشش کر رہے بنا لیں گے. دوسری بار پھر 1 سال کا ٹائم لیا, اور جب آیت بنائی تو آیت بنا کر جب پڑھنا شروع کیا تو محفل میں خود ہنسنے لگے, کیا بنا دیا ہم نے. ہم پڑھتے ہیں قرآن مجید میں القاریہ ملقاریہ وما ادراک ملقاریہ, دہلانے والی چیز. کیا ہے دہلانے والی چیز؟ تم نے نہیں جانا کیا ہے دہلانے والی چیز. تو اس کی جملے کے ساتھ ساتھ اس کے مفاہیم بھی ذہن میں آتے ہیں کہ آخری میں اگر تنبیہ کی جا رہی تو قیامت کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ قیامت دلوں کو دہلا دے گا. کس طرح دہلائے گا ہم بھی نہیں جانتے, وہ عالم, وہ منظر کیسا ہوگا. اسی وزن پر انہوں نے کئی آیتیں بنانا شروع کی. الفیل ملفیل وما ادراک ملفیل, ہاتھی کیا ہے ہاتھی, تم نے نہیں جانا کیا ہے ہاتھی. بھائی ہاتھی نہیں جانتے, قیامت کوئی جانتا ہے کیا کس طرح ہوگی؟ نہیں. لیکن ہاتھی کے بارے میں کیا نہیں معلوم, بچہ بتا دے گا ہاتھی کس طرح ہوتا ہے, اس کی چلنے کی حالت کیا ہے, اس دکھتا کس طرح ہے, ساری چیزیں. تو خیر قرآن کی حقانیت آج تک موجود ہے اسی طرح, اور قیامت تک موجود رہے گی ویسے ہی. کوئی اس میں ایک حرف کی بھی تبدیلی نہیں کر سکتا, کیونکہ اس میں رب تعالیٰ نے وعدہ کر دیا ہے کہ اس کی حفاظت کا ذمہ ہم نے لیا ہے. اللہ رب العزت نے حفاظت کا ذمہ لیا ہے. انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون, بے شک ہم نے قرآن کو نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. قرآن مجید کو نازل کرنے والا رب تعالیٰ ہے, اور اس کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے جب اپنے ذمہ لے لی تو کوئی بھی چاہ کر اس میں ایک حرف کیا, ایک زبر زیر میں بھی غلطی نہیں نکال سکتا. اور عزیزان ملت اسلامیہ, بہت ساری جگہوں پر لوگ قرآن کو لے جا کر بازاروں میں آگ جلا رہے ہیں. لوگ سوچتے ہیں کہ ہم اپنے مذہب پر بہت سینہ سپر ہو چکے ہیں. لوگ قرآن کی بے ادبیاں کر رہے ہیں. ان کی نسلیں بھی یاد کریں گی جنہوں نے قرآن کے ساتھ بے حرمتی کی ہے, ان کی نسلوں کے سامنے بھی ساری چیزیں آئیں گی. اور یہ قرآن جو صفحات میں لکھے ہوئے یہی محض قرآن تھوڑی نہ ہے. عزیزان ملت اسلامیہ, یہ سوچتے کہ یہ قرآن لکھا ہوا ہے اس کو مٹا دیا گیا تو ختم ہو گیا دنیا سے قرآن. ارے ان نادانوں کو معلوم نہیں, کبھی بلاؤ رمضان میں اور دکھاؤ ہماری مساجد میں ننا بچہ بھی مصلی پہ کھڑے ہو کر قرآن سنا رہا ہوتا ہے, قرآن سنا رہا ہوتا ہے. اور اس ننے سے بچے کو بھی زمانہ اس کے نام سے نہیں پکارتا, حافظ کا لقب دے کر اسے کہتا ہے کہ یہ حافظ ہے. حافظ کا مطلب کیا ہوتا ہے معلوم ہے؟ حفاظت کرنے والا. سب سے پہلے حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے لی, اور پھر اپنے بندوں کے سینوں کو کھول دیا اور قرآن کو وہاں محفوظ کر کے ہر ایک کو یہ لفظ عطا کر دیا کہ یہ اس کو بھی حافظ پکارا جائے. حافظ کا مطلب صرف یاد کرنے والا نہیں, یاد کر کے اس کی حفاظت کرنے والا حافظ ہے. عزیزان ملت اسلامیہ, تو کتابیں تقریباً جو آسمانی نازل ہوئی وہ 120 ہوئی ہیں, کم و بیش جو بھی ہوگی تعداد اس کی. لیکن 4 کتابیں بہت مشہور ہیں. ان میں سے جو سب سے زیادہ آپ نے پڑھی دیکھی
وہ ہے قرآن مجید۔ قرآن مجید کی ہر آیت، ہر حرف پر یقین رکھنا ہمارے لیے ایمان کا حصہ ہے۔ کوئی اگر ایک آیت کا کیا ایک حرف کا بھی انکار کرے گا تو وہ اپنے ایمان سے ہاتھ دھو لے گا، اس لیے اس پر ہمیں مکمل ایمان چاہیے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، جہاں قرآن مجید پر ہم نے یہ اس بات کا یقین رکھ لیا کہ یہ اللہ کا کلام ہے، تو کلام کا مطلب ہوتا ہے اللہ کی باتیں، اللہ کی باتیں۔ اب اللہ کی کلام کو کلام سمجھ کر پڑھا جائے اور اس پر یقین رکھا جائے تو یقین جانے پھر زمانہ آپ کو گرا نہیں سکتا، کیونکہ قرآن نے وعدہ کر رکھا ہے کہ جو متقی ہوگا، پرہیزگار ہوگا، اس کے لیے کامیابی ہے۔ اب قرآن پر یقین رکھو، کامیابی حاصل کرو۔ قرآن کہتا ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز بے حیائیوں، بے برائیوں سے بچاتی ہے، یہ قرآن کا حکم ہے۔ تو اب یہ اس بات کا یقین ہو جانا چاہیے کہ میں نماز پڑھ لوں، یقیناً میرا رب مجھے برائیوں سے بچائے گا، مجھے گناہوں سے اجتناب کرنے کی توفیق دے گا، اس بات کا یقین ہو جانا چاہیے مسلمانوں۔ زمانہ تو آج ایسا ہے کہ ہم نے روایتیں صرف بنا کر رکھی ہیں۔ سچ بتاؤں دل میں قلق ہوتا ہے، کبھی کبھی ایک درد سا ہوتا ہے کہ ہم روایتی مسلمان بن چکے ہیں۔ ہم نے روایتوں کو بہت اپنا لیا، بچوں کی تعلیم بھی محض ایک روایت کے اعتبار سے ہی بتانا ہے۔ قرآن بچوں کو اسی لیے پڑھانا ہے تاکہ زمانہ یہ نہ بول سکے کہ دنیاوی تعلیم تو بہت اعلیٰ دے دیا، بچے کو بہت آگے تک پڑھا دیا، لیکن قرآن مجید اسے نہیں پڑھا کر رکھا ہے، اسی خوف اور ڈر سے قرآن پڑھا رہا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اپنی نیتوں کو بدلیں۔ جس نیت کے ساتھ بچے کو قرآن پڑھاتے ہو، بچہ پڑھتا بھی اسی اعتبار سے بھی ہے، پھر وہ پڑھتا بھی اسی لیے کہ بس زمانے کے سامنے بولنے کے لائق ہو جائے کہ میں ہاں قرآن پڑھ چکا ہوں، میرا قرآن مکمل ہو چکا ہے۔ پھر ہوتا یہی ہے، قرآن کو اٹھا کر رکھ دیا گیا۔ میں بار بار ایک چیز کہتا ہوں، آج ہم میں سے نہ جانے کتنے لوگ قرآن پڑھ چکے ہیں اور بچے ابھی تک پڑھ رہے ہیں۔ گھر میں جب والدین کی وفات ہو جاتی ہے، کسی کی میت ہو جاتی ہے، کتنے ایسے ہیں جو سال بھر میں ان کو قرآن پڑھ پڑھ کے اصالے ثواب کرتے ہیں؟ بتائیے، ہم تو صرف برسی کا انتظار کرتے ہیں نا، سال گزر جائے گا تو ہم نے مدرسے کے بچوں کو بلا لینا ہے، کھانا بنا لینا ہے، جو آئیں گے ان کو کھلا کر ان سے قرآن پڑھا کر بس بھیج دینا ہے، ہو گیا فریضہ ادا ہمارا۔ یہ محض روایت نہیں ہے تو پھر کیا ہے؟ آپ مجھے بتائیں، کیا قبر میں موجود جو شخص ہے اس کو صرف سال بھر میں ایک ہی بار آپ کے ایصال ثواب کی ضرورت ہوتی ہے؟ ایک ہی بار جو آپ جواب دیں دل پر ہاتھ رکھ کے، ایک ہی بار ضرورت ہوتی ہے؟ یہ جو تیجا ہے، 40واں ہے، 20واں ہے، یہ روایتیں جو بنائی اچھی چیز ہے، یہ بدعت حسنہ ہے، اچھا کام ہے، کریں، لیکن اس کو 40 دن کے بعد محدود کر کے پھر سال میں یاد کرنا، یہ کیا چیزیں ہیں؟ آپ نے قرآن سیکھا، آپ کے باپ نے آپ کو قرآن پڑھایا، محنت و مشقت سے قرآن پڑھنا سکھایا۔ ان بچوں کو ذرا یہ بھی ترغیب دینا، بچہ روزانہ ہو سکے تو ایک ہی آیت پڑھ کے تو میرے لیے ایصال ثواب کرنا۔ آپ کو معلوم ہے، ایک صاحب تھے، ایک بزرگ کا قبرستان سے گزر ہوا، انہوں نے دیکھا قبر میں جو بندہ ہے وہ بہت اداس ہے اور آس پاس کے لوگ بہت خوش ہیں۔ تب ان سے پوچھا اس بزرگ نے، کیا بات ہے تم بہت اداس ہو، باقی سب تو بہت خوشیاں منا رہے ہیں، اچھے سے ہیں؟ کہا میرا بچہ میرے لیے ایصال ثواب نہیں کرتا، مجھ پر نیکیوں کا ایصال نہیں کرتا۔ اتنا سننا تھا، وہ بزرگ اس کے بچے کے پاس گئے اور کہا تجھے معلوم ہے تیرے باپ کی حالت و کیفیت کیا ہے؟ وہ قبر میں بے چین ہے، اس کو سکون نہیں ہے، جا تو قرآن کی تلاوت کر۔ وہ نوجوان پھر اسی دن سے عہد کر لیا، میں ہر دن قرآن پڑھوں گا اور اپنے باپ کو ایصال کرتا رہوں گا۔ پھر وہ قرآن پڑھتا رہا، ایصال ثواب کرتا رہا۔ چندی دن گزرے، اس بزرگ کا پھر اسی قبرستان سے گزر ہوا، قبر پہ نظر پڑی تو دیکھا آج وہ بھی سب کے ساتھ ملے ہوئے ہیں، چہرے پہ بشاشت ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، ہمارا صرف بولنا اسی لیے نہیں ہوتا، اپنے بچوں کو جب ہم پڑھاتے ہیں کسی نیک مقصد کے ساتھ پڑھائیں، اور دوسروں کی بات تو چھوڑ ہی دیں، ہم اپنے لیے کیا لے کر جا رہے ہیں، ہم نے خود کیا کر رکھا ہے بتائیں، زندگی میں کون سے اتنے کام کیے اچھے جو ساتھ لے کر جائیں گے؟ یہ قرآن کی دوستی کرو میاں، یہ قرآن سب سے اچھا دوست بھی بن کر دکھائے گا۔
ज़माने की दोस्ती तुम्हारी तुमको जहन्नम तक लेकर चली जाएगी, दुनियादारी दोस्ती तुम्हें बुराइयों में मुब्तला कर देगी। दोस्त बनाना है हकीकी तो कुरान से मोहब्बत करके दिखाओ। एक सहाबी थे, वो जंगल में रहा करते थे, जंगल में ही ज़िंदगी उन्होंने गुजारी। लोगों ने आकर पूछा, कहा आप जंगल में अकेले रहते हैं? कहा किसने कहा मैं अकेला रहता हूँ? कहा किसने कहा मैं अकेला रहता हूँ? मेरा जब दिल करता है मैं रब से बात करूँ, मैं उसका कलाम पढ़ रहा होता हूँ। मेरा जब दिल करता है रब का कलाम सुनूं तो मैं रब की कलाम की तिलावत कर रहा होता हूँ। किसने कहा मैं अकेला हूँ? अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, आज ज़माने का हाल तो यही है कि आज हमारे दरमियान नौजवान खुद भी आकर बताते हैं कि आज हमें रात भर नींद नहीं आ रही थी, बेचैन था दिल घबरा रहा था, मोबाइल उठाया तो ये चीज़ें पढ़ा, ये चीज़ें देखा, ये वीडियोस देखे, फिर जहरत को फरहत देने के लिए, खुशी देने के लिए वीडियोस इधर उधर शेयर किया, और इसी शैतानत में फिर जब थक हार गया फिर सो गया कि नींद अब बराबर आ गई। काश कि ऐसी बेचैनी में कुरान को खोला होता, कुरान की तिलावत किया होता, तो दुनिया की मशगूलियत से बेहतर होता कि कुरान के कुछ अहकाम सीखता। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, इस कुरान को मजबूती से थामो। हम जिस इमाम की तकलीद करते हैं, अभी मैं आपसे पूछूँ आप किसकी तकलीद करते हैं? सब कहेंगे हम हनफी हैं अल्हम्दुलिल्लाह। जिस इमाम आज़म अबू हनीफा रज़ियल्लाहु अन्हु के हम मुक़ल्लिद हैं, उनकी ज़िंदगी जाकर देखो आप, किस तरह कुरान पढ़ा करते थे। वो शब भर में पूरे कुरान की तिलावत कर दिया करते थे, ऐसा हाल था। क्या हम उनकी तकलीद करने के बाद महज नमाज तक ही हमारी तकलीद है? क्या हमने बस यहीं तक हाथ बांधना है, ऐसे ही नमाज पढ़नी है बस? तकलीद अगर इमाम की होती है तो मुकम्मल होती है। यहाँ पर भी तकलीद करें, अपने बच्चों को रग़बत दिखाएं। कहीं ऐसा ना हो कि मरने के बाद बच्चा भी आपकी ही रिवायतों पे अमल करना शुरू कर दे, जिस तरह आपने रिवायतों पे अमल किया है। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, ज़माने में मैंने देखा है आज अपने बौल बराज, अपनी गलाजत को निकालने के लिए 24 घंटे में से 1 घंटा तो चला ही जाता है लोगों का, इतना टाइम ले ही लेते हैं। अपनी गलाजत को निकालने के लिए 1 घंटा है हमारे पास, क्या रब के कलाम को पढ़ने के लिए 10 मिनट नहीं है 24 घंटों में से? ये कहाँ का इंसाफ है मुसलमानों? मैं उनकी बात नहीं करता जिन्होंने मजबूरियों की वजह से या किसी वजह से वो पढ़ ना सके। वो कह सकते हैं कि मैं तो पढ़ा ही नहीं हूँ, लेकिन वो भी माजूर नहीं है, पढ़ाई का वक्त अभी भी ख़त्म नहीं हुआ। उतलुबुल इल्म मिनल महदी इलल लहद, माँ की गोद से कब्र की गोद तक हुक्म इल्म हासिल करते रहो, तो वक्त निकाल कर वो भी पढ़ सकते हैं। लेकिन जिन्होंने तालीम हासिल कर ली वो अपने घरों में जाकर देखें कुरान पे आज कितनी धूल बैठ चुकी है, कुरान पे कितनी धूल बैठ चुकी है। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, ज़माना तो ऐसा था कि लोग कुरान की तिलावतें कर करके अपनी ज़िंदगियां गुजारते रहा करते थे। आज हमारा हाल ऐसा है, सुबह को उठे दुनिया की फ़िक्र है, रात में सोए दुनिया की फ़िक्र है, इसी फ़िक्र में ही दुनिया से ही चले जाना है। अचानक मौत आकर ले जाएगी, क्या अपने साथ जाने वाला है? कब्र में कोई साथ नहीं जाएगा मुसलमानों, कोई पास नहीं होगा। मैं बारहा उस मंज़र को जब देखता हूँ, एक मुर्दे को जब रखा जाता है, मियाँ मुझे बोलने वाले ने कब्रिस्तान में ही बहुत अच्छी बात बोली, मेरे दिल पे वो बात लगी। कहा ये दुनिया के लिए लोग मरा करते हैं जिस नामो नमूद के लिए कि मेरा नाम यहाँ पुकारा जाए, मेरा नाम यहाँ छपे, यहाँ बुलाया जाए, मरने के बाद सामने ही लोग नाम लेना ही छोड़ देते हैं। मैयत 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 चालू हो जाती है, जनाजा कब जाएगा, मैयत कब दफनानी है, मैयत का ये सामान हुआ कि नहीं हुआ, कौन नाम लेता है बताएं मुझे? कोई नाम ले रहा होता है आपके सामने? कोई नाम नहीं ले रहा। तो अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, ये नाम व नमूद, ये सारी चीज़ें ख़त्म हो जाती है। तो ये बहुत अच्छी चीज़ लगी मुझे। अपने आप में इस बात का एहतमाम करें कि कुरान मजीद किस तरह पढ़ना है, कैसी तिलावतें करनी है। मालूम है मुझे, मैं रुक कर एक बात अर्ज़ करता हूँ, मुझे एक बात याद आती है नौजवान बच्चे की। उस बच्चे के बारे में बताता हूँ मैं आपको। कहा जाता है कि मुंबई का ही वाक़या है आपके, बहुत पढ़ाई लिखाई में बहुत आला तालीम हासिल किया उसने, बहुत आला तालीम बाप ने हासिल किया, इकलौता बच्चा था, तालीम हासिल किया, बाप ने आरास्ता किया, हर क्लास में टॉप रहा, 10वीं भी टॉप की, 12वीं भी टॉप किया, ग्रेजुएट होकर बाहर चला गया, वहाँ भी आला तालीम हासिल करता रहा।
واپس جب آیا تو اس کو برین ٹیومر ہو گیا یا کینسر ہو گیا تھا، یا ایسا کینسر ہوا جو ہڈی میں اس کے بون کینسر جسے کہتے ہیں، ہڈی میں کینسر سرایت کر گیا تھا۔ ڈاکٹروں کو جب دکھایا گیا تو حالت نازک ہو چکی تھی، گل چکی تھی بالکل حالت۔ اب ڈاکٹروں نے کہا کہ لے جاؤ، چند دنوں کا مہمان ہے، ہم جتنا کر سکتے تھے کر لیے، دعا کرو اس کے لیے۔ باپ نمناک آنکھوں کے ساتھ آیا، زندگی اکثر بچے نے باہر ہی گزاری، اب ساتھ رہنے کا وقت تھا تو ایسی حالت ہے۔ باپ اپنے بچے کے پاس آ کر بیٹھا، کہا بیٹا کچھ کھانے کی خواہش ہے؟ کچھ اور خواہش ہے تمہیں تو بتا دو، کیا چاہتے ہو تم؟ بیٹے نے کہا ابا جاؤ میری ساری ڈگریاں لے کر آ جاؤ، اب تک کی جتنی ڈگریاں میں نے حاصل کی سب لے کر آ جاؤ۔ باپ خوشی خوشی گیا، یہ لے تیری 10ویں کی ڈگری، یہ 12ویں کا ہے، یہ تو باہر سے انعام حاصل کیا تھا، یہ ساری چیزیں سب چیزیں لا کر پیش کر دی۔ باپ تو خوش تھا کہ بیٹا چلو کچھ تو خواہش کر رہا ہے، لیکن باپ کے دل کو دہلا دینے والا ایک جملہ اس بچے نے کہا ابا آپ نے مجھے یہ سب چیزیں پڑھایا، یہ ڈگریاں دی، وہ ڈگریاں دی، اس سے یہ نوکری ملے گی، وہاں کامیابی ملے گی، ذرا مجھے بتائیں وہ کون سی ڈگری ہے جو قبر میں بھی میں دکھا سکوں گا؟ ایسی کوئی ڈگری اور بھی ہے جسے میں منکر نکیر کو دکھا کر بتا دوں میرے جوابات اب صحیح ہیں؟ عزیزان ملت اسلام میں اسی لیے میں نے کہا دوستی کرنا ہے تو قرآن سے کرو۔ جہاں آپ کا باپ چھوڑ کر چلا جائے گا، بھائی چھوڑ کر جائے گا، آپ کے عزیز و اقارب دوست سب چھوڑ کر چلے جائیں گے، کوئی ساتھ میں موجود نہ ہوگا، لیکن فرمایا گیا جو شخص سورہ یاسین کی تلاوت کر رہا ہوگا، سورہ یاسین کو کثرت سے پڑھ رہا ہوگا، قبر میں جب اسے رکھا جائے گا تو اللہ رب العزت سورہ یاسین کو ایک دوست کی شکل میں، ایک انسانی شکل میں اس کے قبر میں موجود کر دے گا، جو روشنی کرتا ہوا اس کی قبر میں اجالے کرے گا۔ عزیزان ملت اسلام میں دوستی کرنا ہے تو اس سے کرو۔ اور ایک حدیث بار بار میں سناتا ہوں آپ کو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا میں اللہ کی ایک رسی ہے جس کا ایک سرا اللہ کے پاس ہے اور دوسرا سرا تمہارے پاس ہے، اس دوسرے سرے کو پکڑ لو اور اللہ کے قریب ہو جاؤ۔ معلوم ہے وہ سرا کون سا ہے، وہ رسی کون سی ہے؟ فرمایا گیا وہ قرآن مجید ہے، وہ قرآن کریم ہے۔ آج میں جو کتاب اللہ کو لے کر آپ کے سامنے بات کر رہا ہوں، ابھی ان قریب ہمارے سامنے رمضان المبارک آنے والا ہے۔ روایتوں پر عمل کرتے ہوئے صرف یہ مت سوچو کہ اب رمضان آیا ہے تو ہی تلاوت کرنی ہے۔ رمضان ہمیں آتا ہے تقویٰ دینے کے لیے، متقی بنانے کے لیے، پرہیزگار بنانے کے لیے۔ جب رمضان آپ کے ہاتھ میں آ کر قرآن پکڑ دیتا ہے، آپ کو تھما دیتا ہے، اور تھماتا ہی نہیں بلکہ آپ کو پورے قرآن کو سنایا بھی جاتا ہے۔ جب شب اور روز ہمارے قرآن مقدس کی تلاوت میں گزر رہے ہوں تو ایک انسان کو سدھرنے کے لیے، سنبھلنے کے لیے مہینے بھر بہت ہوتے ہیں، یہ عادت بہت ہو جاتی ہے۔ اپنی عادت کو پھر چینج نہ کرنا، اپنی عادت کو کبھی پھر بدلنا نہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، قرآن مقدس یہ اللہ رب العزت کا وہ کلام کہ اگر اسے مضبوطی سے تھام لیا جائے تو دنیا میں بھی کامیابی ہے اور آخرت میں بھی کامیابی ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اے پاک پروردگار عالم، تیرا ماہ مبارک ہمارے درمیان آن و شان کے ساتھ جاری و ساری ہے مولا، ان ماہ مقدس میں ہم سب کو خوب قرآن کی تلاوتیں عطا فرما۔ اے پاک پروردگار عالم ہم سب کو توفیق عطا فرما، ہم تیری خوب عبادت کر سکیں، تیرے قرآن کی خوب تلاوت کر سکیں، زمانے کی دوستی سے بچا کر تیرے کلام سے دوستی عطا فرما۔ مولا تعالیٰ دنیا میں بھی تو ہمارا حساب کتاب قرآن مقدس کے سائے میں رکھ، اور آخرت میں بھی قرآن مقدس کو ہماری جانب سے حجت پیش بنا۔ اے پاک پروردگار عالم جب تک جیے قرآن کے سائے میں جیے، جب موت آئے تو مولا قرآن کی تلاوت کرتے کرتے موت عطا فرما۔ اے پاک پروردگار عالم تجھ سے یہ کیوں کہوں، یہ عطا ہو وہ عطا ہو، اپنے حبیب کے صدقے میں وہ دے جس سے ہم سب کا بھلا ہو۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔